بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ تو در مختار میں انہوں نے کہا کہ کچھ علوم وہ ہیں جو پک تو گئے ہیں، پکے ہوئے ہیں، مگر آخری حد کو نہیں پہنچے۔ تو لفظ یہ استعمال کیا کہ علم نادج و محترقہ، ایک کچھ ایسے علم ہیں جو پکے ہوئے تو ہیں مگر اپنی ترقی کی انتہا تک نہیں پہنچے، کہ جتنا انہوں نے پھیلنا تھا پھیل گئے ہوں۔ اس کی مثال دی ہے علم نحو اور اصول، نادجہ محترقہ، پکے ہوئے تو ہیں مگر پوری طرح کشتۂ ترقی نہیں ہے۔ محترقہ لغوی معنی ہے پک کے جل جانا، تو یہاں مطلب ہے بلوغ النہایہ، آخری حد تک پہنچنا۔ تو اس میں انہوں نے لکھا نحو اور اصول، اور کچھ علوم ہیں کہ نہ پکے ہیں نہ آخری حد تک پہنچے ہیں۔ پہلے تو پکے ہوئے تو تھے مگر بلوغ نہایت نہیں تھا۔ جو نہ پکے ہیں نہ آخری حد تک پہنچے ہیں، یہ علم بیان اور تفسیر۔ تیسری قسم وہ ہے جو پکے ہوئے بھی ہیں اور آخری حد تک بھی پہنچ چکے ہیں، نہایت درجے کی ترقی انہوں نے کی، اور جو شعبے ان کے بننے تھے وہ بنے، پوری طرح جن کو عروج ملا۔ یہ کہتے ہیں علم الحدیث والفقہ، یہ حدیث اور فقہ کا علم ہے۔ یعنی امت میں جن علوم نے بہت زیادہ ترقی کی اور جن کے شعبہ جات بہت زیادہ بنے، اور جن میں یعنی آخری حد تک وہ پھیلے، تو یہ دو علم ہیں، علم حدیث اور علم فقہ۔ اب یہ علم حدیث جو ہے، محدث کا کردار کیا ہوتا ہے، کیا دائرہ کار ہے اس کا، محدث کا دائرہ کار؟ یہ امام شامی نے پھر لکھا والمراد بقولہم علم الحدیث والفقہ نادجہ واحترقہ۔ علم حدیث کیسے پک کے آخری حد تک پہنچا؟ لأنہ قد تم المراد منہ، جو اس سے مراد تھی وہ پوری ہوئی۔ وذالک لأن المحدثین جزاہم اللہ تعالی خیرا وعدہ کتبا، اس واسطے کہ محدثین نے باقاعدہ کتابیں لکھیں، کس بارے میں؟ اسماء الرجال کے بارے میں، یعنی ان کا جو کرنے کا کام تھا وہ شعبے بنائے اور ان شعبوں کے لحاظ سے اپنا کام پورا کیا، کہ انہوں نے اسماء الرجال میں کتابیں لکھیں۔ پھر وہ جو رجال تھے ان کا نسب واضح کیا کہ فلاں بن فلاں بن فلاں، اس کی تاریخ ولادت کیا ہے، تاریخ وصال کیا ہے، اور پھر وہ کس صدی میں کہاں پڑھاتا رہا ہے، کہاں اس نے پڑھا ہے، اس کے اساتذہ کا کیا کیا نام ہے۔ چونکہ دو چار اساتذہ والا معاملہ تو یہ بعد میں آیا نا، پہلے تو 5,000 اساتذہ، 500 اساتذہ، اس طرح ہی ہے نا شروع میں۔ تو پھر یہ ایک مستقل شعبہ تھا۔ پھر آگے شاگرد ان کے کون ہیں، تاکہ جب کوئی کہے کہ فلاں نے فلاں سے روایت کیا تو زمانہ میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، استادی شاگردی میچ کرتی ہے یا نہیں کرتی۔ تو اس لیے انہوں نے یعنی بہت سخت محنت کی ان لوگوں نے، اسماء الرجال کے بارے میں لکھا، ان کا نسب لکھا۔ پھر ایک دارالعلوم میں دو نام مل جاتے ہیں، ایک شہر میں سینکڑوں لوگوں کا نام ایک آ جاتا ہے، بلکہ ولدیت بھی اکٹھی ہو سکتی ہے، تو پھر فرق کا کیسے پتہ چلے گا جب اپنا نام بھی وہی ہے، باپ کا بھی وہی ہے، لیکن بندے جدا جدا ہیں۔ تو انہوں نے پھر اس پر کتابیں لکھیں کہ ایک جیسے جو نام تھے ان کی آپس میں جدا جدا شناخت ہو جائے۔ پھر انہوں نے عدالت کے ساتھ یہ لکھا کہ ان میں سے حافظہ کس کا تیز تھا، کون درمیانے درجے کا تھا، کون سیء الحفظ تھا، کس کو نسیان کا مرض تھا، کون تھا جو اول عمر میں تو بڑا تیز تھا، پھر معاذ اللہ ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کا مطلب چوٹ لگی، یاداشت نہ رہی۔
یعنی اس طرح کے معاملات ان لاکھوں لوگوں کے، اس پر پھر بحث کی گئی کہ جن پر پوری حدیث کا سہارا تو سند پر ہے، اور سند کا آگے ان پر ہے، یعنی سند ہے ما یسند الیہ، کہ جس کی طرف ٹیک لگائی جائے. پوری حدیث کا وزن تو اس سند پر ہے کہ وہ صحیح ہے، تو پھر یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے آسرے یہ حدیث چلے گی، ٹیکسٹ متن. اور وہ لوگ جو ہیں ان کے لحاظ سے پھر اس زمانے کے لوگوں کی رائے کیا تھی، ان کا تقوی کتنا تھا، ان کا حفظ کیسا تھا، ان کی عدالت کیسی تھی، پہلی عمر میں کیسے تھے، بعد میں کیسے تھے، جب لاہور تھے تو پھر کیسے تھے، جب پشاور چلے گئے تو پھر کیسے تھے، ان کے اولین شاگرد کون تھے، ان کے آخری شاگرد کون تھے، ان کے خاص شہر کے شاگرد کون ہیں، مثلا جو ہے وہ شامی راوی کے کون سے ہیں، عراقی کون سے ہیں، مدنی کون سے ہیں، کیونکہ ان کے لحاظ سے پھر آگے کہ کوئی مسئلہ شام میں اٹھا تھا تو اس وقت کے جو شاگرد ہیں وہ پھر اچھی طرح اس سے واقف ہوں گے، اس وقت وہ ساتھ تھے. تو صدیوں بعد جو ہے وہ پھر ان چیزوں پر بھی مدار ہوتا ہے کہ فلاں بندہ شاگرد تو ہے مگر تو اس نے شروع پڑھا تھا، اس وقت تو یہ مسئلہ ہی نہیں پیدا ہوا تھا، اور وہ پھر دوسرے ملک چلا گیا، اس کی تو پھر ملاقات ہی نہیں ہوئی. تو اس کے مقابلے میں پھر ان کی بات زیادہ راجح ہے کہ جو اس وقت پاس تھے جب ایسا یہ فلاں موضوع بیان ہو رہا تھا. تو کسی بات کی تحقیق تک پہنچنے کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. تو یہ ساری پھر ان لوگوں نے کتنے لوگوں کی لکھی، اور اس کے لیے سفر کیا، جا کے محلے میں بیٹھے، لوگوں سے پوچھا، دکانداروں سے پوچھا، آنے جانے والوں سے پوچھا کہ یہاں ایک بندہ ہے، اس کا فلاں نام ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ کدھر سے آیا ہے، شروع سے یہاں رہتا ہے یا کہیں سے آیا ہے، اس کا کردار کیسا ہے، وہ جھوٹ تو نہیں بولتا، وہ یہاں لوگوں سے فراڈ تو نہیں کرتا. تو اس طرح اصل یہ فن جو ہے اتنا مشکل ہے جرح و تعدیل کا، اگر یہ عدالت کی بنیاد پہ کیا جائے، یعنی کسی سے ویر دشمنی نہ ہو، بلکہ محض اس لیے کہ اس کی اصل حقیقت سامنے آ جائے تاکہ اس کو سامنے رکھ کے پھر اس کی روایت کو آگے سمجھا جائے. تو یہ اسماء الرجال پر انہوں نے پھر اتنا کام کیا، اور یہ کوئی چھوٹی محنت نہیں تھی. یہ حالات کوئی وحی سے نہیں اترے تھے، نہ اکٹھے رجسٹر ملے تھے، اور پھر لکھے گئے، اور پھر آپس میں بھی ان کے پھر تعارض ہوئے کہ کسی نے کچھ لکھا، کسی نے کچھ لکھا، پھر کسی نے کچھ لکھا. پھر اس کے بعد والوں کی باری آئی کہ وہ اس میں سے چھان بین کریں کہ ان میں سے پھر کس پر اعتماد کیا جائے اور کس کی رائے کو ترجیح دی جائے. یہ سارے اصل باتیں ختم نبوت کی بنیاد پر ہیں. یعنی اس میں عظمت بھی ہے، اس میں محنت بھی ہے. عظمت تو واضح ہے کہ رب نے اعتماد کر لیا، اب ان کے ہوتے ہوئے اور کسی امت کو کیا بھیجنا ہے، یہ سب پورا جو کرنے والے ہیں. اصل میں شان رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جب آپ نے سب کچھ پڑھا دیا تو اب کسی نبی کو کیا بھیجنا ہے. تو اگر دوسری صورتحال جیسے پہلے صدیاں تھیں تو وہاں نہ اسماء الرجال کی ضرورت تھی، نہ روایت کی ضرورت تھی، وہاں ہر اگلے زمانے میں نئے نبی آئے ہوئے تھے، تو ان کی بات چلنی تھی، ان کا پیغام چلنا تھا، ان کی رہنمائی چلنی تھی. تو اس لیے وہاں تو اس سارے شعبے کی نہ اسماء الرجال کی ضرورت تھی، نہ فقاہت کی ضرورت تھی کہ استدلال کریں اور مسئلہ حل کریں. وہاں تو یہ تھا کہ وحی آئے اور مسئلہ حل ہو جائے، جو کرنٹ ایشوز ہوں ان پر پھر وحی آئے اور مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ ایریا وہ ہے کہ ابھی نبی آ رہے ہیں. یہ امت وہ زندگی بسر کر رہی ہے کہ نبی نیا آ نہیں سکتا اور اپنی من مانی کر نہیں سکتے. چلنا اللہ کے حکم پر ہے، جو اللہ کی رضا ہے اس کے مطابق، اور وہ قرآن ایک بار اترا ہوا یعنی 23 سال میں سامنے موجود ہے، اس سے تجاوز نہیں کرنا. اور مسائل روز پیدا ہو رہے ہیں، اور اس میں پھر رہنمائی اولین جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ پہنچی، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہو. تو اس کے لیے پھر سند کی ضرورت ہے تاکہ کوئی بھی اس میں مکس نہ کر جائے اپنی باتوں کو. ورنہ دنیا تو حیران ہے نا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی صدیاں گزر جائیں اور درمیان میں کوئی مکسنگ نہ ہو.
تو یہ ان راویوں کا کمال ہے نا کہ یہ پہرے دار بن کے کھڑے رہے اور ایک ایک لفظ پہ پہرا دیا، استادوں نے، شاگردوں نے، پھر شاگردوں کے شاگردوں نے، اور اس طرح کر کے ہو بہو وہ آگے چیزیں چلتی آئیں کہ جس کا کسی دوسری امت میں تصور بھی نہیں تھا، یعنی وہ کتاب بھی اپنی پوری نہ بچا سکے، انہوں نے خطاب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محفوظ کیے، اور مطلب جو باقاعدہ خطاب ہے وہ تو باقاعدہ خطاب چلتے پھرتے جو سرکار نے فرمایا، سفر میں فرمایا، کہیں کسی جگہ انہوں نے نوٹ کر لیا، اور لاکھوں کی تعداد میں وہ احادیث آگے. اور یہ یعنی سمجھ نہیں آتی لبرل طبقے کو یا منکرین حدیث کو کہ ایسا ہو کس طرح گیا ہے کہ مکس نہ ہو درمیان میں. تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پہرے دار کتنے کھڑے ہیں، اور اس امت کی یہ خواص ہے، اور یہ محنت ہے، جگر پگھلایا انہوں نے کہ انہوں نے مکس نہیں ہونے دیا اور کسی چیز کو، اور پورا تحفظ کیا، اور جس نے بھی مکس کیا اس پر پھر یہ ڈنڈا لے کے کھڑے ہو گئے اور سختی کی کہ انہوں نے جرح کی. بڑے بڑے صوفیوں نے جرح کرنا کوئی آسان نہیں ہے. کسی نے امام احمد بن حنبل سے کہا کہ مجھ سے تو یہ نہیں کہنے ہوتا جو حضرت کے فلاں جھوٹا ہے، فلاں کذاب ہے، فلاں وضاع ہے. تو یہ میں ایسے لفظ بولنا پسند نہیں کرتا کسی شخصیت کے بارے میں. تو آپ نے فرمایا کیا پھر تم دین کی حفاظت پسند نہیں کرتے؟ اگر دین کی حفاظت تمہیں پسند ہے تو پھر جھوٹے کو جھوٹا کہنا پڑے گا. جتنے بھی تم بڑے صوفی ہو تمہیں بولنا پڑے گا کہ فلاں حضرت صاحب کذاب ہیں، فلاں وضاع ہیں، فلاں کو نسیان کا مرض ہے. اور یہ تمہاری غیبت شمار نہیں ہوگی، بلکہ یہ شریعت ہے کہ تم ایسا بولو تاکہ جو ان کے دام تزویر میں پھنسے ہوئے ہیں وہ نکل آئیں، تاکہ اصل روایت محفوظ ہو جائے. تو اس واسطے یعنی جرح و تعدیل کر لینا یہ ہر بندے کے بس میں بھی نہیں کہ کیسے میں کسی کے خلاف بولوں پھر سب کے خلاف بولوں. یعنی آج تو میرٹ پر ہم مثلا 50 کے خلاف بولے ہیں، 60 کے خلاف، تو اگر کسی نے چھٹ دے ہی نہیں. تو وہ جنہوں نے 10 ہزار کے خلاف بولا ہوا ہے لسان المیزان میں، تہذیب التہذیب میں، تہذیب الکمال میں، کتاب الثقات میں، اور وہ جن کے خلاف انہوں نے بولا ہوا ہے وہ تو قبلہ تھے زمانے کے، یعنی قبلہ و کعبہ، بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے تقوی والے، اور ان کے بارے میں پھر انہیں بولنا پڑا بعض جگہ پہ. تو ہم تو جن کے خلاف بولے ہیں، ایک تو اس سنت میں بولے ہیں کہ اگر نہ بولے تو پانی سر سے گزر رہا ہے، اور دوسرا یہ وہ اتنے قبلہ نہیں ہیں جتنے وہ قبلہ تھے پہلے، اگرچہ یہاں بھی تڑپے ہیں مرغ قبلہ نما آشیانے میں. تو یعنی یہ دوسری طرف ایک معاذ اللہ چسکا بھی ہے کہ بندہ زبان دراز ہے، منہ پھٹ ہے، کسی کو چھوڑتا ہی نہیں، گالی گلوچ کرتا ہے، اور اس کو اس میں حظ نفس ہے، لذت آتی ہے، تو وہ برائی ہے، اس سے باز آنا چاہیے، وہ جائز نہیں، شریعت میں حرام ہے. اور دوسری طرف یہ فرض ہے، جس طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا. تو یہ سارے پہلو جو ہیں وہ سامنے رکھنا ضروری ہے. اور یہ یہاں محدث کی شان بیان کی گئی کہ انہوں نے کیا وجہ ہے کہ اس علم کو کہا کہ نادیجا واہ تاراقا. حالانکہ نحو وچ ہزاروں کتابیں نحو میں لکھی گئی ہیں، لیکن نحو کو انہوں نے کہا کہ ابھی تک پکا تو ہے، نہایت کو نہیں پہنچا. اور یہ علم حدیث پک بھی گیا ہے اور انتہا کو بھی پہنچا ہے، اس کے سارے شعبہ جات بنے ہیں. اور انہوں نے یعنی کمال کر دیا ان لوگوں نے. صرف علم حدیث میں 65 سائنسز، 65 علوم ہیں صرف علم حدیث میں. 65 علوم اس کے شعبہ جات پر جو مشتمل ہیں. تب جا کے علم حدیث پورا ہوا جب وہ 65 علوم پر کتابیں لکھی گئیں، ہزاروں اور کئی جلدوں میں. تو یہ اس لیے یہ علم جو ہے نادیجا واہ تاراقا. اب دیکھو، وادعوا کتبا فی اسماء الرجال ونسبہم والفرق بین اسمائہم. اب یہ اختصار سے ہے بالکل. پھر ان میں
کنیت کے باب علیحدہ ہیں، کنیت پر لکھی گئی کتابیں علیحدہ ہیں۔ وَبَيَّنُوا سَيِّئَ الْحِفْظِ مِنْهُمْ وَفَاسِدَ الرِّوَایَةِ مِنْ صَحِیحِهَا، یہ انہوں نے بیان کیا۔ اور یہ جو بالخصوص وہ ایریا ہے جو تابعین اور تبع تابعین کا، تو سیء الحفظ ہونا اور زمانے کا کتب ہونا، یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں۔ یعنی ہیں وہ حضرت صاحب واقعی اس زمانے کے غوث کتب، مگر حافظے کی یہ صورتحال ہے، تو اب یہ کوئی غوثیت کے منافی نہیں، لیکن حدیث کو یہ صورتحال کام نہیں دیتی روایتی حدیث کے لحاظ سے۔ اب جیسے آج کا زمانہ ہے پیری مریدی آج کی، تو یہ سارے اسماء الرجال والے زخمی ہوئے ہوتے روز، کہ کسی حضرت کے جو ہے وہ ہزاروں مرید چڑھائی کر دیتے کہ تم نے ان کے بارے میں کیا لکھا۔ تو اس وقت ایسی شخصیت پرستی نہیں تھی، تو لوگ مانتے بھی تھے بزرگوں کو، لیکن جو صورتحال جس کی نشاندہی کی جا رہی تھی اس کے لحاظ سے پھر اس کو سمجھتے بھی تھے۔ تو بینوا سیء الحفظ منہم وفاسد الروایات من صحیحہا ومنہم، کہتے انہی میں سے کچھ وہ تھے جنہوں نے لاکھ حدیثیں زبانی یاد کی، 100,000 و300، یعنی حدیثیں جو ہیں 1,03,000، وحاصروا من روا عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الصحابہ تھے، اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ صحابہ کل جن کی روایت ہے، جنہوں نے روایت کی، ان کی تعداد کتنی ہے جنہوں نے روایت کی ہیں، اور پھر وہ حدیثیں ان کی کتنی ہیں جو انہوں نے روایت کی ہیں۔ وَبَيَّنُوا الْأَحْكَامَ، اور پھر ان کے احکام بیان کیے۔ اب یہاں اقوام پڑتا تھا کہ احکام تو فقیہ بیان کرتا ہے ان حدیثوں سے استدلال کر کے، فقہ اس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہاں مراد یہ ہے وَبَيَّنُوا الْأَحْكَامَ وَالْمُرَادَ مِنْهَا فَانْكَشَفَتْ حَقِيقَتُهُ، یعنی یہ حکم لگایا کہ یہ حسن ہے، صحیح ہے، مقبول ہے، غریب ہے، کیا ہے، اس طرح کے اس پر ان کے احکام بھی انہوں نے بیان کیے۔ تو یہ یعنی سوئے رہنے سے، گھر بیٹھے رہنے سے اتنا کام امت کا نہیں ہوا جو اس طبقے نے، محدثین کے طبقے نے کیا، اور پھر ایک پورا جہان آباد ہے 65 علوم کے ساتھ۔ اور یہ ہم کہتے ہیں کہ لاؤ کوئی امت جس کا اتنا کام ہو دین کے بچانے کے لحاظ سے۔ کچھ تو وہ کام ہے نا، کس نے فلاں چیز ایجاد کی، کسی نے فلاں چیز ایجاد کی، لیکن یہ جس پر پورے دین کا محل قائم ہے، یہ اسلام کی قطعیت اور صداقت اور اگلی نسلوں تک پورا دین پہنچانے کے لیے ان لوگوں کا یہ کردار، یہ پہلی کوئی امت ایسی نہیں تھی جس نے اس کا 10واں حصہ یا 100واں حصہ بھی کیا ہو جو اس امت نے ماضی میں کر کے دکھایا ہے اللہ کے فضل سے۔ اور یہ بھی ساری پھر یعنی ڈیوٹی ان کی اس لیے لگی ہے کہ آخری امت ہیں، یعنی یہ ختم نبوت کا ہی ایک شعبہ ہے۔ اگر یہ آخری امت نہ ہوتے تو نہ اسماء الرجال ہوتا، نہ یہ اصطلاحیں ہوتی، نہ یہ باتیں ہوتی۔ یہ ساری تب ہیں کہ اب نیا نبی آ نہیں سکتا، اور دین زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے، اور وہ تب گزرنی ہے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے احکام سامنے ہوں اور ان کو سامنے رکھ کے، اور وہ پھر صحیح ہوں، ان میں ملاوٹ نہ ہو۔ اس پر یہ لوگ جو ہیں یہ میدان میں شروع سے انہوں نے کردار ادا کیا۔ تو جس طرح وہ آپ کو کہا تھا نا کہ کچھ چیزیں آپ لوگوں کے الماریوں میں باکس پڑے ہوئے ہیں، صرف کھولنے کی ضرورت ہے، تو ایک ایک بھی کھل جائے تو زندگی بھر اس کی لذت اور اس کی چاشنی آتی رہتی اور وہ خزانہ باقی رہتا ہے۔ تو ایسے کئی باکس ہم تھوڑے سے وقت میں دورے میں تخصص میں کھول دینا چاہتے ہیں، آگے پھر آپ وہ سوچتے رہیں گے۔ یعنی یہ تو آپ کے پاس بیگ پڑا ہوا ہے کہ ہم آخری امت ہیں، اور عقیدہ محفوظ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب اس سے یہ جو ثابت ہو رہا ہے کہ یعنی اس امت کی عظمت، یہ اس وقت جو ہم امت عظمت ہیں، پہلوں کی تو عظمت آسمانوں سے بھی بلند ہے،
یعنی اس وقت جو ہم ہیں، اللہ کا فضل سب پہ برقرار رہے، اس کی عظمت جو اس وقت ہیں جس جہت میں وہ عظمت ہے، اس کا مدار بھی ختم نبوت پر ہے، اور اس کی مثال بھی نہیں ملتی۔ یعنی ہم جتنے کمزور گناہگار ہم جیسے جو بھی ہیں، پہلی امتوں میں سے کوئی ایسی مثال دی جائے، کوئی ایسی صدیاں 14 جن میں کوئی نبی نہ آیا ہو زمین پر، 14 صدیاں گزر چکی ہوں، اور 15ویں صدی میں زمین پہ جتنے اب توحید پرست اور رسالت کے قائل لوگ ہیں، اتنے کبھی زمین پہ موجود ہوئے ہوں۔ اتنے وقفے کے بعد کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنا زمانہ گزر گیا ہو اور پھر بھی شرک پنپ نہ سکے، پھر بھی کفر پھیل نہ سکے، اور پھر بھی 2 ارب سے زائد لوگ مومن ہوں، اور دیکھے بغیر انہوں نے اللہ بھی مانا ہو اور دیکھے بغیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا ہو۔ یعنی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کروڑ ہا درجے ہم سے بلند و بالا ہیں، اور ان کی اور پہلی امتوں پر ان کی فوقیت طے شدہ ہے، لیکن ہم جو آج والے ہیں، یہ جزوی طور پر ہمیں اللہ نے یہ شرف دیا ہوا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو ہم سے کروڑ درجہ افضل ہیں، انہوں نے اللہ کو تو دیکھے بغیر مانا تھا، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کو دیکھا تھا اور مانا تھا۔ چند تھے جنہوں نے سنا دور اور کلمہ پڑھا، زیارت نہیں ہوئی، باقی سب نے تو دیکھا تھا۔ یعنی ان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں غیب کا ایمان ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں بالشہادہ ہے، اور یہ بھی ان کی عظمت ہی عظمت ہے۔ لیکن جس ایریے میں آج ہم ہیں، ہمارا ڈبل ایمان بالغیب ہے اللہ کے فضل سے۔ یعنی پہلی امتیں تو نبیوں کو دیکھ کے کہتی تھیں اللہ دکھاؤ تو پھر مانتے ہیں، تو یہ وہ ہیں 15ویں صدی والے بطور مثال کہ اللہ کو بھی دیکھے بغیر مانا ہوا اور پکا مانا ہوا ہے، اور جنہیں دیکھ کے اللہ کو ماننا تھا انہیں بھی دیکھے بغیر مانا ہوا ہے اور پکا مانا ہوا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں غافل نہ ہو خودی سے کر اپنی پاسبانی، شاید کسی حرم کا ہے تو بھی آستانہ۔ یعنی یہ بھی کوئی چھوٹا فضل نہیں ہے، اور یہ اگرچہ انہی کے صدقے ہے جو دیکھ کے ماننے والے ہیں، یعنی ان پر کوئی فوقیت فضیلت کا تصور بھی نہیں، وہ کروڑ ہا درجے افضل ہیں، مگر یہ فیضان ہے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کی تشریف آوری کے 15 صدی بعد والوں کو بھی رب نے کیسی شان بخشی ہوئی ہے کہ دیکھے بغیر اللہ کو بھی مانتے ہیں اور دیکھے بغیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں۔ اور پھر دوسرا یہ ہے کہ یعنی وحی مسلسل آ رہی ہو قوموں کے لیے نبیوں پر، تو پھر ان کی رہنمائی ہو سکے، کسی دیہات میں، کسی صوبے میں، کسی ضلع میں، کسی شہر میں چند سو یا چند ہزار بمشکل جا کر مسجدوں میں داخل ہوں اور نیکی کا کام کریں، اور ادھر 14 صدیاں گزر گئی ہیں، نہ کوئی نبی آیا ہے اور نہ آ سکتا ہے، اور نہ کوئی سالانہ وحی ہے معاذ اللہ، نہ کوئی ماہانہ ہے، نہ کوئی روزانہ ہے۔ وہ 14 صدیاں پہلے جو اتری تھی اسی پر یہ ابھی بھی اپنی زندگی کے لیل و نہار گزار رہے ہیں، اور ان کا یعنی اس انداز میں یعنی شیطان تو وہی پرانا ہے کہ جو حملہ کرتا تھا تو آگے نبی بچاتے تھے قوموں کو، ہر بستی میں، کئی بستیوں میں، کئی ضلعوں میں، زمانے میں، اور ادھر یعنی نیا کوئی آ ہی نہیں سکتا، اور پھر بھی اس شیطان کی سازشوں کو کچل کے کتنے لوگ نفل پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، دین پڑھ رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں۔ یہ صداقت اسلام نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی ایسی کوئی مثال پہلے ہے ہی نہیں۔ ہمارے جو پہلے ہیں وہ قرون اولا، وہ تو ہے ہی منفرد، مستثنیٰ، عظیم ترین پہلی امتوں، اور یہ 15ویں صدی کے جو لوگ ہیں، من وجہ اس میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ختم نبوت کا فیضان کتنا بڑا فیضان ہے کہ وہاں مسلسل نبی آ کے لائیو
انہیں سمجھا سمجھا کے، صبر دے کے، شاباش دے کے، منوا کے، ڈرا کے پھر داخل کرتے تھے مسجد میں یا دین کے لیے، اور ادھر جو ہے وہ دروازہ ہی بند ہے اور اتنی صدیاں گزر گئی ہیں اور پھر بھی ابھی اجڑا نہیں کارواں، بلکہ اتنی رونق اور بہار ملت میں موجود ہے۔ تو یہ فیض ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا، اور بلا وجہ ان کو سردار نہیں بنایا گیا۔ یعنی ہم جیسے جو نکمے ہیں آخر میں، ان کی بھی یہ جہت اور پہلی امتوں کے لحاظ سے تقابل دیکھیں تو پھر بھی یعنی سرکار کی برتری سمجھ آتی ہے کہ آپ نے جو دعوت دی، جو تبلیغ کی، جو دین دیا، جو دلائل دیے، جو قرآن، جو سنت، واقعی ہر جہت آپ کی ختم نبوت والی ہے کہ اس کا فیض رکا نہیں، اور آج بھی اس کا فیض بتا رہا ہے کہ یہ آخری امت ہیں اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو یہ انہوں نے محدث کا کام بیان کیا، اور اس میں جو ہے وہ یقیناً وہ جو اصطلاحات ہیں، ساری اصطلاحات وہ خود انہوں نے بنائی اور اس پر پھر پابندی کی۔ یہ نہیں ہے کہ 5ویں صدی والوں نے کہا وہ پہلی کینسل ہو گئی ہیں، اب ہم نئی اصطلاحات بنائیں گے علم حدیث کی، اور ان کے نئے نئے نام جو ہیں وہ ہم رکھیں گے نئے لفظوں کے ساتھ۔ مثال کے طور پر ایک کا نام ہوگا قریب، ایک کا نام ہوگا اقرب، ایک کا نام ہوگا مقرب، یعنی یہ حدیث کی قسمیں ہم بنائیں گے مثال کے طور پر۔ تو ایسا نہیں ہوا، جو بنی تھی بعد والوں نے اسے ہی فالو کیا، اور پھر اسی کے آگے دلائل اور اسی پر کتابیں لکھی گئیں، اور یہ بھی نہیں کہا گیا بعد میں کہ یہ پہلے بدعتی تھے، اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قسمیں نہیں بنائیں تو انہوں نے کیوں بنائیں؟ یعنی یہ جو وہابیت کا مرض ہے کہ انہوں نے قسمیں کیوں بنائیں، تو یہ سمجھا امت نے کہ یہ مجبوری ہے، یہ اسی وقت کا حصہ تھا کہ جب یہ بنائی گئی اصطلاحات اور علم بنایا گیا۔ پہلے تو اصل متن کا زمانہ تھا، پھر سند ہے، اور یہ جو ان کے لیے کیٹیگریز ہیں، یہ جب زمانہ آیا اور جیسی فقاہت کا زمانہ آیا تو ساتھ ساتھ وہ دفتر کھلے امت میں، تو یہ اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا بلکہ امت کا کمال کہا جائے گا کہ انہوں نے یہ اقسام جو ہیں وہ بنائیں۔ اور اس طرح پھر ہر فن کی جو اقسام ہیں وہ امت کی زرخیزی ہے اور امت کا کمال ہے۔ مثلا ویسے ہی پھر فقہ میں بھی اقسام بنی، تصوف میں اقسام بنی، تو یہ ان کا ایک غیر مقلدین کا ہوا ہے داؤد غزنوی، اس نے پھر یہ لکھا جب یہ شور مچایا وہابیوں نے کہ یہ جو تصوف کی اصطلاحیں ہیں یہ اصطلاحیں بدعت ہیں، تصوف کی اصطلاحیں، تصوف کی بہت سی اصطلاحیں باقاعدہ اس پر کتابیں صوفیاء کی اصطلاحوں پر لکھی گئی ہیں۔ اس نے داؤد غزنوی نے پھر جو ہے وہ جواب میں کہا کہ ہوش کرو، اگر تصوف کی بدعت ہیں تو کیا حدیث کی آسمانوں سے اتری ہیں؟ حدیث کی بھی تو محدثین نے ہی بنائی ہیں، حدیث بھی کی اصطلاحیں بھی کہ یہ حسن ہے، یہ صحیح ہے، یہ حسن لذات ہی ہے، یہ کوئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں پڑھائی، یہ بھی امت نے ہی بنائی ہیں۔ تو اگر وہ بنائیں اور ان کی وجہ سے محدثین بدعتی نہیں ہوئے تو پھر تصوف کی اصطلاحوں کی وجہ سے صوفی بھی بدعتی نہیں ہوئے، اور نہ ان اصطلاحوں کا پڑھنا پڑھانا جو ہے وہ ناجائز ہوا، بلکہ وہ ایک باقاعدہ شعبہ ہے امت کا اور اس کی اپنی برکتیں ہیں۔ تو اس طرح یہ مختلف شعبہ جات ہیں۔ اب اس کے بعد ہے فقہ۔ فقی کا کام کیا ہے؟ اس نے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ لِأَنَّ حَوَادِثَ الْخَلَائِقِ عَلَى اخْتِلَافِ مَوَاقِعِهَا وَتَشَتُّتَاتِهَا مَرْقُومَةٌ بِعَيْنِهَا او ما يدل علیہا، مخلوق کے حوادث ان کے مواقع جدا جدا ہیں، یعنی جو فقہی مسائل پیدا ہوتے ہیں جہاں حلال حرام کو بیان کرنا ہوتا ہے ان کے اوقات جدا جدا ہیں، ان کے علاقے جدا جدا ہیں،
پھر ان مسائل کے وقوع پذیر ہونے کے اسباب جدا جدا ہیں کہ ایسا اس علاقے میں کیوں ہوا، کسی علاقے کا سبب اور ہے، کسی علاقے کا سبب اور ہے۔ تو اس طرح پھر یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فقہا کی وسعت ہے، انہوں نے ہر علاقے پر نظر رکھی، عرب عجم میں، ماوراء النار ہو یا وہ اقصائے مغرب ہو، مراکش ہو، جو کچھ انہوں نے سب کو زیر نظر رکھا، وہاں کا عرف کیا ہے، وہاں کا ماحول کیا ہے، وہاں کا محاورہ کیا ہے، وہاں کے لوگوں کی عادات کیا ہیں، یہ ہر چیز کو سامنے رکھ کے انہوں نے پھر مختلف مسائل کے احکام بیان کیے۔ اور تو اور رہا، یہ جو وقوع پذیر ہوئے یہ تو اپنی جگہ، انہوں نے وہ بھی بیان کر دیے کہ فرض کر کے کہ جو شاید آج تک بھی وقوع پذیر نہ ہوئے ہوں، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے حکم بیان کر دیا کہ اگر ایسا ہو جائے تو پھر اس کا یہ حکم ہے۔ تو یہ جو طبقہ ہے انہوں نے بھی بڑی محنت کی، اور یہ علم بھی جو ہے وہ نادیجا اور واحتارا کا پک بھی گیا اور اپنی نہایت کو بھی پہنچا۔ کہتے ہیں بل قد تکلم الفقہاء علی امور لا تقع اصلا، فقہا نے تو ان باتوں پر بھی کلام کیا جو ابھی تک وقوع پذیر ہی نہیں ہوئی، صدیاں گزر جانے کے بعد، یعنی جب امام شامی لکھ رہے تھے، صدیاں گزر جانے کے بعد ابھی تک وہ وقوع پذیر نہیں ہوئی، لیکن انہوں نے قرض نہیں چھوڑا کہ ایسا نہ ہو کہ وقوع پذیر ہوں تو اس وقت کے علماء کو سمجھ نہ آئے کہ جواب کیا دینا ہے۔ انہوں نے پہلے لکھ دیا کہ اگر ایسا ہو تو پھر یہ ایک حکم ہے۔ اس طرح کر کے انہوں نے یعنی کام سر انجام دیا۔ لا تاقاؤ اصلا او تاقاؤ نادرن، جو چیزیں بڑی نادر کبھی کبھار واقع ہونے والی تھی انہوں نے ان کا بھی حل لکھا۔ یعنی ساتھ یہ دیکھو نا کہ کیا ہمیشہ سارے علاقوں میں سیاسی استحکام رہا ہے؟ کیا ان کے وظیفے لگے ہوئے تھے؟ کیا ان کو ساری سہولتیں میسر تھیں؟ تاریخ میں کتنی بار ملت اجڑی اس بنیاد پر جو عدم استحکام تھا، کہیں کسی نے چڑھائی کر دی، کہیں کوئی آفت آئی ہوئی تھی، کوئی کسی جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کر رہا تھا، کوئی منتقل کہیں ہو رہا تھا، کہیں کوئی طاعون کا مرض آیا ہوا تھا، کہیں کچھ حالات تھے۔ یعنی ان سب کچھ کے باوجود بھی یہ سارا کام ہوا کہ ان کو کوئی باقاعدہ سہولتیں نہیں دی گئی تھی کہ تمہارا اتنا وظیفہ ہے تم یہ بیٹھ کے لکھو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ جہاں انہوں نے بیٹھ کے لکھنا تھا اس مسجد پہ بھی کسی نے قبضہ کر لیا ہو، ان کے گھر کو بھی کسی بادشاہ ظالم نے گرا دیا ہو اور وہ نقل مکانی پہ مجبور ہوئے ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے بیٹے شہید ہو گئے ہوں، ان کا گھر لٹ گیا ہو اور وہ کہ اس انداز میں نکل گئے ہیں، مگر پھر بھی دین کا کام انہوں نے کیا ہے، پھر بھی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، پھر ان کی اپنی بیماریاں، ان کے اپنے تقاضے، ان کی اولادوں کی مشکلات، یعنی یہ سب کچھ لیے ہوئے ساتھ، یعنی کہ وہ کوئی اس لحاظ سے ان کا ماحول کسی بھی ضرر رسانی کے مقابلے میں وہ مکمل ساؤنڈ اور پروف تھا کہ کوئی انہیں کچھ نہیں کہے گا انہوں نے یہ کام کرنا ہے۔ یہ تو کسی کو گارنٹی نہیں دی گئی تھی۔ آج جیسے کوئی کہے ہمیں کوئی ایسا سہارا ہو تو ہم کام کریں، ان میں سے کس کو تھا؟ یعنی بڑے بڑے ظالم حجاج جیسے وہ قتل کر رہے تھے، تباہیاں ہو رہی تھیں، سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن پھر بھی یہ اپنے اپنے محاذ پر ڈٹے ہوئے تھے کہ اگرچہ مہاجر ہو گئے ہیں، اگرچہ بیٹے لٹ گئے ہیں، اگرچہ مال ختم ہو گیا ہے، سب کچھ بیماریاں ہیں، اور اس کے باوجود 100 جلد کی کتاب لکھ رہے ہیں، 80 جلد کی کتاب لکھ رہے ہیں، ہزار جلد کی کتاب لکھ رہے ہیں۔ یہ یعنی جذبہ دیا امت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پھر فقہ اور حدیث میں اتنا زیادہ کام ہوا۔ وَأَمَّا مَا لَمْ يَكُنْ مَنْصُوصًا فَنَادِرٌ، جس کے بارے میں نص نہ آئی ہو وہ نادر ہے، لیکن یہ ہے وَقَدْ يَكُونُ مَنْصُوصًا غَيْرَ أَنَّ النَّاظِرَ يُقَصِّرُ عَنِ الْبَحْثِ عَنْ مَحَلِّهِ او عن فهم ما يفيده مما هو منصوص بمفہوم او منطوق، کہ
یہ جاننا مشکل تھا کہ کون سی نص میں حکم اس مسئلے کا ہے، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، تو یقیناً قرآن کی شان ہے، لیکن یہ مسئلہ کہاں لکھا ہوا ہے، یہ کس آیت سے سمجھا جا سکتا ہے جو نیا پیدا ہوا ہے، اور یہ کس حدیث سے سمجھا جا سکتا ہے، یہ مشکل تھا۔ جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال، کہ سارا علم تو قرآن میں ہے مگر لوگوں کی فہم کوتا ہے کہ ہر کسی کا فہم جو ہے وہ وہاں نہیں پہنچ سکتا، اس بنیاد پر پھر آگے یہ سارے سلسلے کی ضرورت تھی۔ تو یہ فقہ میں برصغیر پاک و ہند کا جو مزاج تھا یہ زیادہ فقہ کی طرف مائل تھا۔ یہ میں نے چونکہ 1 سال پورا تقریباً سفر میں گزارا، جو کلمی مخطوطے جہاں جہاں تھے، مزارات پر، درگاہوں میں، لائبریریوں میں، علماء کی جو لائبریریاں ہیں ان میں، تو ہر جگہ فقہ کے مخطوطے ملے کہ فلاں حضرت صاحب نے بھی فقہ پہ کتاب لکھی ہے، مثلا عبادات تک لکھی ہے، عربی میں، فارسی میں، پنجابی میں، اردو میں، یعنی اردو پنجابی تو بہت تھوڑا ہے جو بعد میں ہے، فارسی میں زیادہ یا عربی میں بھی لکھی گئی۔ اس بر صغیر میں، یعنی بر صغیر کا یہ حصہ جو پاکستان کہلاتا ہے، اس کے اندر پنجاب میں اور باقی صوبوں میں یعنی علم حدیث پر لکھا گیا کوئی مخطوطہ وہ بہت کم تھا، اور حدیث پر لکھی، محض حدیث پر کتابیں یا حدیث کی شرح پر، یعنی فقہ پر بھرمار ہے، یعنی اتنا زیادہ لٹریچر یہ لکھا گیا، اور پھر جو چھپا وہ بھی یعنی اس سرزمین کا فقہ پر زیادہ چھپا، مثلا وہ جو فتاوی المگیری ہے یا اس کے علاوہ فتاوی ہیں، تو اس طرح کی کوئی سر فہرست کوئی حدیث کی اتنی بڑی کتاب یعنی اس کی ضرورت نہیں محسوس کی جا رہی تھی کہ عملاً لوگوں کو احکام کی ضرورت ہے، مسائل کی ضرورت ہے جو حدیث سے ماخوذ ہوں، تو محض حدیث جمع کرنا اس کی طرف اتنی توجہ نہیں کی گئی، اتنی یعنی وہ جمع ہو چکی تھیں، آگے فقاہت کا مزاج زیادہ تھا بر صغیر کا، اس واسطے پھر یہاں کے صوفی بھی بڑے بڑے فقیہ تھے۔ یہ جو شاہ عنایت قادری صاحب ہیں، انہوں نے وہ جو غایۃ الحواشی لکھی، بہت جامع، وہ اپنے بیٹے کو پڑھانے کے دوران لکھی، انہیں اپنے بیٹے کو پڑھاتے پڑھاتے پوری شرح لکھی، شرح وقایا کی شرح وقایا کے اوپر غایۃ الحواشی انہوں نے لکھی، اور اس کے مقدمے میں پھر لکھا کہ میں جب اپنے بیٹے زاہد کو پڑھاتا تھا تو میں یعنی کبھی یہاں کا صوفی بھی فقیہ ہوتا تھا، اب فقیہ بھی فقیہ ہونا مشکل ہو رہا ہے، یعنی وہ صوفی بھی فقیہ ہوتا تھا کہ جن کے مرید کے بارے میں کہہ رہے نچ کے یار منا لین دے، یعنی وہ یار تو اتنا فقیہ تھا، وہ یار شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ علیہ کہ عربی میں اس زمانے میں عجم میں بیٹھ کر عربی میں لکھ رہے تھے، پھر ایک کتاب نہیں، ان کی بہت سی کتابیں یعنی آج بھی یہ جو عجائب گھر کی لائبریری ہے اس میں موجود ہیں۔ تو اب یعنی تبدیلی کی تھی، ان کے دربار پر جائیں تو ارد گرد ڈھول مارنے والے جو ہیں وہ تاڑ تاڑ کر رہے ہیں، اور ان کا قلم اور ان کا علم اور ان کی فقاہت اور ان کے فتوے اور سارا ان کا عقیدہ یعنی اتنے مستحکم سنی تھے کہ انہوں نے شیخین کریمین کے گستاخ کو بھی واجب القتل لکھا، یعنی وہی سزا جو ناموس رسالت کی گستاخی پر ہے، وہی سزا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ کی بھی لکھی، وہی سزا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گستاخ کی بھی لکھی کہ یہ بھی واجب القتل ہیں، اور اتنا یعنی ان کا سنیت کے لحاظ سے واضح عقیدہ تھا، اور اب آ کر یعنی وہ ڈھول ڈمکے اور کالے جھنڈے اور رفض اور اس طرح کی ساری چیزیں یعنی یہ دوسری طرف سے آنے والے فتنے ہیں، خود یہ
حضرات سارے کے سارے یعنی جن کے مزارات پر اکثر اب 50% سے زائد قبضہ ہو چکا ہے روافض کا، وہ سب کٹر سنی تھے، اور اپنی ان کی تصنیفات موجود تھیں جس میں انہوں نے یہ سارے عقائد لکھے، اپنے زمانے میں پڑھتے رہے اور سناتے رہے، اور رفض کا رد کرتے رہے باقاعدہ نام لے کر کہ ان لوگوں سے اجتناب کیا جائے اور دور رہا جائے۔ اب یہاں پر تفصیل اس کی پھر بعد میں ہوگی، لیکن فقہ کا جو نسب ہے، شجرہ نسب، یہ اپنے زبانی یاد کرنا ہے کہ وقفہ کیے بغیر آخر تک سنانا ہے ایک ہی سانس میں۔ الفقہ زرعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یوں سمجھو کہ فقہ ایک درخت ہے اور پھر اس پر پھل لگنا ہے اور وہ پکنا ہے اور وہ پھر کھانا ہے اور کھا کے جینا ہے۔ تو فقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں الفقہ زرعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقہ کو کاشت کیا، زراعت کی، کس نے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہاں سے بات شروع کی، اور یہاں تک تو واضح ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے اپنے پاس سے نہیں، وہ سارا فیضان رسالت تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنیف مولع علما، علم سے بھرا ہوا ایک گھر ہے۔ تو یا دوسرا پڑھا جاتا ہے کنیف ملیع علما۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کاشت کیا، وَسَقَاهُ عَلْقَمَةُ، اور حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پانی دیا۔ علقمہ سے مراد ہے علقمہ نخی، اس کی تشریح پھر بعد میں ہوگی۔ وَحَسَدَهُ ابراہیم النخعی، پانی پلانا کا سیراب کرنا، گوڈی کرنا، راکھی کرنا، یہ سب کچھ حضرت علقمہ نے کیا۔ اور جب فصل تیار ہو جائے تو پھر کاٹنے کا مرحلہ ہے، پکی ہوئی کو کاٹنا، تو حسدہ ابراہیم النخعی، تو حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فقہ کی فصل کاٹی۔ وَدَاسَهُ حَمَّادٌ، اور حضرت حماد رحمہ اللہ تعالیٰ نے فقہ کی کٹی ہوئی فصل گائی، یعنی خوشوں سے دانے نکالنا، جو گانا کہتے ہیں پنجابی میں۔ داسہ حماد، کٹی ہوئی فصل کے خوشوں سے دانے بہر نکالنے کا عمل حضرت حماد نے کیا۔ اب دانے جب آ گئے تو آگے پھر پیسنے کی ضرورت ہے۔ وَطَحَنَهُ ابو حنیفہ تھا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس فقہ کے دانوں کا آٹا بنایا۔ طَحَنَهُ وَعَجَنَهُ ابو یوسف، اب آٹا بن جائے تو آگے گوندنے کی ضرورت ہے، تو عَجَنَهُ، تو حضرت امام ابو یوسف قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آٹے کو گوندا۔ وَخَبَزَهُ محمد، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے روٹیاں پکائیں۔ فَسَائِرُ النَّاسِ يَأْكُلُونَ مِنْ خُبْزِهِ، باقی ساری دنیا وہ کھانے کا کام کر رہی ہے کہ وہ پکی ہوئی روٹی جو تھی، سائر الناس، باقی سب لوگ جو ہیں کیا کر رہے ہیں؟ یأکلون من خبزہ، ان کی پکی ہوئی روٹی جو ہے وہ کھا رہے ہیں، اور کھانا بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے، یعنی کھانا بھی آسان نہیں رہا۔ یعنی کچھ لوگوں کو تو یوں کھلایا جا رہا ہے جس طرح بھینسوں کو دوائی دی جاتی ہے، پنجابی اس سے گل نہیں دینا، یعنی ان کا منہ پکڑ کے زبردستی جو ہے وہ، تو کچھ مطلب کھانے کا بھی ٹائم نہیں ان کے پاس، یا کھانے پر دل نہیں کرتا ان کا، ان کو پھر زبردستی دینا پڑتی ہے۔ انہیں پتہ نہیں کہ یہ روٹی پکی کتنی مشکل سے ہے، کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی، پیاس تب پھول کی شبنم نے بجھائی ہوگی، یعنی کہاں سے چل کر کہاں تک روٹی پکنے کا عمل ہوا، تو پھر جا کے کھانا نصیب ہوا امت کو۔ اور اب مطلب یہ ہے کہ مثلا آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے لوگ ہیں اس وقت جو گھروں سے
جو فوقیت امت کی ہے وہ تو شان پہلے بیان کر دی ہے. یعنی اس روٹی کو کھانے کے لیے جو گھروں سے نکلے کتنے ہیں، کتنے فیصد ہیں کہ چلو کاشت تو کر نہیں سکتے، پانی لگا نہیں سکتے، کاٹ نہیں سکتے، گا نہیں سکتے، پیس نہیں سکتے، گوند نہیں سکتے، پکا نہیں سکتے، کھا تو لیں. تو مدارس دینیہ میں کتنے طلباء کی تعداد ہے اور کالجز یونیورسٹیز میں کتنی ہے. تو یہ جو مدارس میں آئے ہیں یہ نکلے ہیں کھانے کے لیے بمشکل. ان میں سے بھی آگے کہ جن کو تھم تھم کے کرسیوں پہ بٹھا کے اے سی لگا کے کھلایا جائے، تو دوسرا ٹولہ تو ویسے ہی مطلب وہ تیار ہی نہیں. تو آج کھانی اتنی مشکل ہو رہی ہے پکی ہوئی، تو جنہوں نے پکائی ہے ان کا حوصلہ کتنا تھا اور کس انداز میں انہوں نے محنتیں کی اور روٹی تیار کی. تو پھر یہ بھی خوش نصیبی ہے ان کی جو گھروں سے جذبہ لے کے نکلے ہیں کہ ہم اتنا تو پڑھ جائیں کہ روٹی کھا تو سکیں. یعنی اس روٹی کو کھانے کے لیے بھی تو 9-10 سال پڑھنا پڑے گا، پھر اندر وہ نظام انہضام پیدا ہوگا جو اس روٹی کو ہضم کر سکے. یعنی ورنہ یہ روٹی کھائی نہیں جا سکے گی. اس روٹی کو کھانے والے دانت ہی نہیں میسر آئیں گے، اندر ہاضمہ ہی نہیں ہوگا. تو یہ سارے جو علوم عالیہ ہیں وہ اس لیے ہیں کہ دانت بن جائیں بندے کے، اور جو بھی انہضام کے لیے ضروری چیزیں ہیں وہ اسے میسر ہوں، تاکہ یہ جو مقدس روٹی ہے جس کے لیے اتنی محنت کی اکابر نے یہ کھا سکے. انہیں تو ثواب پورا مل گیا اور ملتا رہے گا، لیکن انہوں نے اس انداز سے تو نہیں کہ یہ بالآخر بڑے مصروف ہو جائیں گے ہمارے پچھلے، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوگا اور روٹی جو ہے خشک ہو جائے گی یا روٹی جو ہے وہ بارش میں خراب ہو جائے گی، ان کے اور کام کاج بڑے ہوں گے. انہیں تو تھا یہ بڑے شوق سے آئیں گے، ہم ان کے لیے پہلے یہ تیار کر رکھتے ہیں. تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو شوق ہے یہ ایک روحانی تعلق ہے ان اکابر کے ساتھ جنہوں نے پکائی تھی، اور پھر ان کی روحیں خوش ہوتی ہیں کہ ہم نے وقت دیا تھا تو پچھلے بھی اب ٹائم نکال رہے ہیں، اس کے لیے محنت کر رہے ہیں. پھر ان کی روحوں سے فیضان ہوتا ہے کہ چونکہ وہ آگے یقیناً ولی بھی تھے، پہنچے ہوئے بھی ہیں اور پیچھے ان کی نظر بھی ہے، تو اس لحاظ سے پھر ایک روحانی رابطہ بھی پیدا ہوتا ہے. اور یہ پھر ایک پورا قافلہ ہے امت کا جس میں طالب علم شریک ہو جاتا ہے، اور پھر ید اللہ علی الجماع اسی قافلے میں جس میں آگے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابراہیم نخی اور علقمہ اور حماد اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کی ہستیاں ہیں. پیچھے پیچھے یہ بھی کڑکتا مڑکتا جا رہا ہے اسی میں جتنا اس قافلے میں. تو یہ 15ویں صدی میں کتنی خوش نصیبی ہے کہ کوئی اس کارواں میں شامل ہے جس کے آگے کوئی انگریز لگا ہوا ہے، جس کے آگے کوئی کرسچن لگا ہوا ہے، یہ پیچھے پیچھے اسی میں پینٹ پا کے جا رہا ہے. اور کوئی اس کارواں میں ہے کہ جس کے آگے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ لگے ہوئے ہیں اور پیچھے یہ بھی چلا ہوا ہے. تو دنیا تو چند دن کی ہے، تو باقی تو آگے انہی اماموں کی صحبت کے اثرات مرتب ہونے والے ہیں. اس واسطے پھر اونچی نیچی نشیب و فراز زندگی کے کئی مواقع وہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ رب نے اسے کس پٹڑی پہ چڑھا دیا ہے اور کس ڈبے کی گاڑی کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے کہ جدھر ابو حنیفہ جائیں گے پیچھے یہ بھی جو ہے وہ اللہ کے فضل سے اسی جنت کی طرف جو ہے وہ جائے گا. تو یہ پہلا حصہ ہے جس کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا، یعنی زبانی کہ بریک نہیں درمیان میں لگانی کہ الفقہ سے لے کر یہ جو ہے فسائر الناس یأکلون من خبزہ، یہ سارے لوگ وہ روٹی کھا رہے ہیں سارے لوگ. تو یہاں تک جو ہے وہ 2-2.5 لائنیں جو ہیں اچھی طرح یاد ہونی چاہیے. مفتی کے لیے بھی ضروری ہے اور غیر مفتی کے لیے بھی ضروری ہے. مطلقاً اگر یہ پڑھ کے جمعے کی تقریر میں آپ سنائیں لوگوں کو کہ کم از کم اٹھو پکی ہوئی تو کھا لو، تو یہ کیڈی اوکھی پکی ہے، تو ان کو بھی احساس دلانا چاہیے
تو یہ آگے پھر اس کی پھر ہر ایک کی اگلے سبق میں انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ اور پھر یہ بھی ہے دعوت فکر غیر مقلدین کے لحاظ سے کہ تم خود تو پکا نہیں سکتے، کم از کم جنہوں نے پکائی ہے اور تم چھپ چھپ کے کھاتے بھی ہو تو پھر سامنے بھی ان کا اچھے لفظوں میں نام لے لیا کرو۔ یعنی چھپ چھپ کے کھاتے ہیں کہ ان کا کوئی فتاویٰ ایسا نہیں غیر مقلدین کا جو نصف سے زائد اس کے اندر فتوے اسی فقاہت کے نہ ہوں، باقاعدہ یعنی حوالہ دے کر کہ قاضی خان میں لکھا ہے، در مختار میں لکھا ہے، فتاویٰ شامی میں لکھا ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا، یہ صاحبین نے فرمایا، یہ فلاں نے کہا، فلاں نے کہا، فتاویٰ بزازیہ میں ہے، اور سب کچھ وہاں سے لے کر پھر فقہ پڑھنا تو حرام ہے اور یہ متوازی مذہب ہے۔ یعنی یہ ان کی بدبختی ہے، یہ اپنا فتاویٰ نظیریہ، ستاریہ، ثنائیہ کوئی لے آئیں اور اس فقہ سے بے نیاز ہو کے دکھائیں، اور جو نعرہ لگاتے ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہوئے اور کیا ضرورت ہے، حدیث کے ہوتے ہوئے اور کیا ضرورت ہے، تو پھر جواب لکھتے وقت بھی بتائیں اور کیا ضرورت ہے۔ اس وقت کیوں پھر ان کے دیے بجھ جاتے ہیں؟ یہ ہم بھی کہتے ہیں قرآن میں سب کچھ ہے اور قرآن کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے، تو یہ جو کچھ ہے یہ قرآن ہی کا فیض ہے۔ انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، یہ ذرا ظاہری بارش اترتی ہے، پانی جذب ہوتا ہے تو وہی مالٹے، کھجور، انگور، خربوز میں آتا ہے، تو کبھی اس کو کسی نے بدعت کہا ہے کہ کہے میں توحید پرست ہوں، میں صرف وہ پیوں گا جو سادہ ہے؟ یہ جو باقی ہیں خربوز تربوز میں یہ سب بدعت ہے کہ زمین نے جذب کر کے پھر اس میں ملاوٹ کر کے واپس کیا۔ ایسا کوئی توحید پرست دیکھا؟ اگر دیکھا ہے تو بتا دو۔ تو اس زمین کا کردار تو مان جاتے ہیں، ابو حنیفہ کے سینے کا ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ یعنی قرآن نے تو مثال دی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا اس بارے میں کہ مَثَلُ مَا بَعَثَنِ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ الْغَيْثِ الْكَثِيرِ أَصَابَ أَرْضًا، زمین پر جو بارش ہوئی اس کی مثال دے کر فرمایا كَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ، ایک ہے میرا زمین، وہ کیا کرتی ہے؟ قَابِلَةِ الْمَاءِ، وہ پانی نہ جانے دیتی ہے نہ اوپر روک کے رکھتی ہے، وہ اندر جذب کرتی ہے، اندر جذب کر کے کیا کرتی ہے؟ انبتت الکلا والعشب الکثیر، وہ گھاس اگاتی ہے، سبزہ اگاتی ہے، جڑی بوٹیاں اگاتی ہے، پھل اگاتی ہے۔ تو یہ اس زمین سے پہلے نمبر پر ہے کہ جو صرف روک کے رکھتی ہے اور ایک جھیل بنتی ہے، کیونکہ یہ جذب کر کے اسی پانی کو اللہ کے فضل سے ایسے جوس میں بدلتی ہے کہ اس کے سامنے وہ آسمان سے اترا ہوا ہیچ ہو جاتا ہے۔ اس میں وٹامن زیادہ ہوتے ہیں، اس میں لذت زیادہ ہوتی ہے، اس میں خوشبو ہوتی ہے، اس میں بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، اس میں توانائی ہوتی ہے، غذائیت ہوتی ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں آئیں؟ آسمان سے اترے ہوئے میں تو نہیں تھیں، اور یہ غیر بھی نہیں اس کا ہے، وہی جو آسمان سے اترا تھا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، جو اتارا آسمان سے اسی سے سارے پھل بنائے۔ تو وہ ظاہری زمین ہے، ادھر سرکار کے فرمان کے مطابق امتی کا سینہ ہے، وہ ظاہری زمین، ظاہری بارش، ظاہری پیداوار، اور ادھر علم کی بارش، امتی کا سینہ اور فقہ کی پیداوار یا تصوف کی پیداوار یا فتاویٰ کی پیداوار۔ تو یہ کوئی غیر نہیں، وہی ہے جو آسمان سے نازل ہوا۔ ہاں آگے یہ اللہ کی دین ہے کہ اس نے میرا زمین کو یہ کردار دیا کہ اس نے جذب کر لیا، ایسے بہہ کے سمندر میں نہیں جانے دیا، جذب کر کے تو اس سے مزید لوگوں کی ضرورتیں پوری کر دیں۔ تو جو بیانیہ وہابیت غیر مقلدیت کا ہے، اس کا تقاضا یہ بنتا ہے کہ یہ سارے کے سارے ہر جوس کا بائیکاٹ کریں، ہر فروٹ کا بائیکاٹ کریں، ہر جڑی بوٹی کا بائیکاٹ کریں، ہر سبزی کا بائیکاٹ کریں کہ اس میں جو پانی ہے یہ سارا بدلا ہوا ہے، بدعت کا اس میں شائبہ ہے، بدعت کی آمیزش ہو گئی ہے۔ اللہ نے جو بھیجا تھا یہ وہ نہیں رہا، اللہ نے بھیجا تھا وہ H2O، ہائیڈروجن آکسیجن، وہ سمپل پانی تھا۔ تو ہم توحیدی ہوتے ہیں، ہم جوس نہیں پیتے۔ تو اگر وہ پی لیتے ہیں تو جس کے ساتھ سرکار نے مثال دی پھر وہ بھی پیو۔ اور یہ ہے فقاہت، اسی علم کی خیرات، اسی پانی کی
جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک تحول عافیہ وفجاءۃ نقمتک جمیع سخط۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا